تھکے ہوئے قدم، تنہا مسافر، اور ایک ایسا شہر جہاں موسیٰ کسی کو نہیں جانتے تھے، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ مدین کے ایک کنویں پر ہونے والی ایک ملاقات ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ صحرا کی تپتی ریت، دور تک پھیلے پہاڑ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی دن تک سفر کرتے رہے، نہ کوئی گھر، نہ کوئی دوست، صرف اللہ پر یقین۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہتے، اے میرے رب، مجھے کسی خیر کی ضرورت ہے جو تو نازل فرما۔ مدین شہر کے ایک کنویں کے پاس بہت سے چرواہے جمع تھے۔ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، لیکن تھوڑا دور دو لڑکیاں کھڑی تھیں۔ وہ اپنے جانوروں کو روک کر کھڑی تھیں اور انتظار کر رہی تھیں کہ کب وہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر جائیں اور ان کی باری آئے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا، تم دونوں یہاں کیوں کھڑی ہو؟ ان میں سے ایک لڑکی نے ادب سے جواب دیا کہ ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی جب تک یہ چرواہے چلے نہ جائیں۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل نرم ہو گیا۔ وہ آگے بڑھے، کنویں سے پانی نکالا اور ان دونوں لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ یہ کام آسان نہیں تھا، لیکن انہوں نے بغیر کچھ کہے صرف اللہ کی رضا کی خاطر ان کی مدد کی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ وہ بہت تھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے رب، جو بھی بلائی تو میری طرف بھیجے، میں اس کا محتاج ہوں۔ کچھ دیر بعد ان لڑکیوں میں سے ایک واپس آئی۔ وہ شرماتے شرماتے آہستہ چل رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس مدد کا بدلہ دیں جو آپ نے ہمارے لیے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے ساتھ اس کے گھر گئے۔ وہاں ایک نیک اور بزرگ شخص بیٹھے تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری کہانی سنی، پھر مسکرا کر کہا کہ اب ڈرو نہیں، تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ اسی وقت ان کی بیٹی نے آہستہ سے اپنے والد سے کہا، ابا جان، انہیں اپنے پاس ملازم رکھ لیجئے، کیونکہ بہترین آدمی وہ ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی۔ بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم میری ایک بیٹی سے نکاح کر لو اور 8 سال تک میرے ساتھ کام کرو۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران بھی ہوئے اور شکر گزار بھی۔ انہوں نے کہا، یہ وعدہ میرے اور آپ کے درمیان رہے گا۔ اور یوں مدین کی سرزمین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک نئی زندگی شروع ہوئی۔ لیکن انہیں ابھی معلوم نہیں تھا کہ چند سال بعد اللہ انہیں ایک عظیم ذمہ داری دینے والا ہے۔ پھر ایک رات طور کے پہاڑ پر ایک آگ نظر آئی، اور وہ آگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت تک لے جانے والی تھی۔